اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نقوش امامت میں 12ویں امام کی زندگی نامہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے، جس میں جو ہمارا عنوان تھا وہ تھا نواب خاص جو تھے ان کے کیا اہم کارکردگیاں تھیں۔ کچھ چیزیں کل ہم نے پڑھی، مثلاً امام کے نام و مقام کو پوشیدہ رکھنا، امام تک اموال کا جمع کرنا، ان تک پہنچانا، اور اس کے علاوہ جہاں جہاں وکیل انہوں نے معین کیے تھے ان کی سربراہی کرنا۔ آج جو عنوان ہمارے پاس ہے فقہی اور عقیدتی مشکلات کا جواب دینا۔ مثلا آج جو نظام ہے علماء کا، مراجع کرام کا، اس وقت تو تھا نہیں۔ لوگ کیسے حاصل کرتے تھے، مسئلے کیسے جانتے تھے کہ ان کو جب کوئی مسئلہ درپیش آتا تھا تو وہ امام سے پوچھتے تھے، یا امام نے جنہیں معین کیا ہوتا تھا ان سے پوچھتے تھے۔ کہا ہوتا تھا بھائی یہ ہیں، ان سے آپ جو چاہیں پوچھ لیں، اور امام کی ہی حدیثیں بیان کی جاتی تھی کہ چھٹے امام ایسا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے کہ اس مسئلے میں یہ کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے اس وقت کے شیعوں کے سامنے بھی الگ طرح طرح کی مشکلات ہوں گی کہ نہیں ہوں گی۔ مثلا سابقہ زمانے میں جو مشکلات، دیکھیں تقلید کیوں ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے مسئلے تھے جو پہلے نہیں تھے، اب ہیں، ان کا وجود اب ہے، تو ظاہر ہے اس میں شرعی مسائل کیسے ہمیں جاننا ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم آپ کو بتا دیں، سیروگیسی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ سیروگیسی کہتے ہیں کرائے کی کوکھ، اسپرم کسی اور کا ہے، ماں کوئی اور ہے، بچہ کسی اور کا ہے۔ اسی طرح سے اعضا کا ٹرانسپلانٹ ہے نا، جی ان کا گردہ اس میں لگا دیا، دل بدل دیا، صحیح ہے، خون تبدیل ہو رہا ہے، ہاتھ پیر کاٹے جا رہے ہیں، صحیح، تو ان سب کا کیا حکم کیا ہے؟ مسئلہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو یہ کہاں جاننے کو ملے گا ہمیں؟ تبدیلی جنس کا مسئلہ، کیا آیا ہمیں حق ہے یا نہیں ہے کہ لڑکا، اللہ نے ہمیں لڑکا پیدا کیا ہم لڑکی بن جائیں، اللہ نے لڑکی پیدا کی ہم لڑکا بن جائیں، صحیح ہے، کیا ہمیں حق ہے یا نہیں ہے؟ یہ کون بتائے گا بھائی؟ امام تو ہے نہیں۔ دوسرے کے اعضا کا اپنے جسم میں لگا لینا ہے کہ نہیں ہے؟ یا خوبصورتی کے لیے جو بہت سارے آپریشنز ہوتے ہیں، صحیح، یہ ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے، یہ تو الگ لوگ ہیں، الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے ہے، لیکن ہے تو ان کا مسائل کا وجود ہے، دنیا میں ایسا ہو رہا ہے۔ یا یہی مسئلہ ہے جو لوگ خلا میں رہتے ہیں، جو سائنسداں خلا میں رہتے ہیں، پوری زمین کا کئی مرتبہ وہ چکر لگا لیتے ہیں، سمجھ میں آئے؟ کئی مرتبہ ان کا صبح شام ہو جاتا ہے۔ بھائی ابھی وہ خلا میں انڈیا سے گزر رہے ہوں گے تو انہیں کیا ملے گی؟ دن، اور وہی گھومتے ہوئے امریکہ پہنچ جائیں گے تو کیا ملے گا وہاں ان کو؟ رات ہے یا نہیں ہے؟ تو ایک دن میں کئی کئی مرتبہ ان کا کیا ہو جاتا ہے؟ کوئی تیز سواری بن جائے، تیز سواری بننے کے بعد کہ ہم دنیا کا تیزی سے چکر لگا لیں، یا مثال کے طور پر یہ مسئلہ ہے، آپ نے ظہر و عصر یہاں پڑھی، صحیح ہے، ظہر عصر پڑھ کے آپ چلے گئے سعودیہ، سعودیہ یہاں سے پیچھے ہے، 1.5 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ پیچھے ہے،
نے ایئرپورٹ پہ 12 ساڑھے 12 بجے نماز پڑھی، جہاز پہ بیٹھے اور بیٹھ کے چلے گئے، وہاں پہنچے، وہاں بھی ظہر کا وقت ہوا، کیا کریں؟ ڈے سیم ہے۔ آج کیا ہے؟ 13 فروری، پتا چلا 13 ہی فروری کو آپ جب وہاں پہنچ رہے ہیں، سعودیہ میں قدم رکھ رہے ہیں، وہاں اب ظہر کی اذان ہو رہی ہے، کیا کریں؟ آپ یہاں سے ظہر اثر پڑھ کے گئے، اب وہاں پہنچے تو وہاں ہو رہی، تو مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے اس طرح کے جی سفر نہیں تھے، ہوں تو یہ سارے مسائل پیدا ہوں گے تو ان کا جواب کون دے گا؟ آج کے زمانے میں کون دیتا ہے؟ لون کا مسئلہ آتا ہے، پرائیویٹ کمپنیوں سے لون کا مسئلہ آتا ہے، اسی لیے دیکھیے پرائیویٹ کمپنیوں سے لون کی اجازت نہیں دی ہمارے یہاں، اور آج جی جتنے فراڈ ہو رہے ہیں وہ کس کی وجہ سے ہو رہے ہیں؟ پرائیویٹ کمپنیوں سے فون کر کر کے آپ کو لون دے دیں گے، اور لون دینے کے بعد ایسا ذلیل کرتے ہیں، وہ بلیک میل تک کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں اسی لیے اجازت نہیں ہے، حرام ہے۔ ہوں ہم حکومتی کمپنیوں سے، بینکوں سے لے سکتے ہیں، تو اس وقت امام کے دور میں تو ایسے بینک تھے نہیں، جو تھا سب کیا تھا؟ اسلامی تھا، ایسے میں ان کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے؟ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، ہمارا کیا ہے کام ہوں گے؟ ہم سفر کرتے ہیں، بسوں میں سفر کرتے ہیں، بسوں میں بیٹھتے ہیں، جس پہ ایک کیا ہے؟ پاک و پاکیزہ انسان، مومن انسان بھی بیٹھ رہا ہے، اور ایک صحیح ہے غیر مسلم بھی بیٹھ رہا ہے اس میں، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ تو اسی طرح سے اس زمانے میں بھی امام تو ہے نہیں، اب مسائل پیش ہیں، وہ مسئلہ کیسے جانا جائے گا؟ یا خود جیسے لاک ڈاؤن میں یہ آیا تھا کہ مسجدوں میں جب پرمیشن دی گئی تو کم سے کم صحیح ہے دوری کا وہ رکھا گیا کہ اتنے اتنے ڈسٹینس پہ لوگ بیٹھیں، چپک چپک کے نہ بیٹھیں۔ تو اب ایسے میں جماعت کا مسئلہ آیا کہ نہیں آیا کہ اگر 1 میٹر کچھ سینٹی میٹر تک اگر دوری ہے تب تک جماعت صحیح ہے، اس سے زیادہ کی دوری پر جماعت صحیح جی نہیں ہے۔ تو اگر یہ مراجع نہ ہوتے تو کون جواب دیتا؟ کیا ہم اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہیں؟ ہمارے اندر اتنا عقل و شعور ہے؟ تو فقہی اور عقیدتی مشکلات کا جواب دینا، کہنا نواب اربع کی سرگرمیاں صرف مذکورہ موارد میں ہی محدود نہ تھیں، بلکہ وہ ہر قسم کے فقہی اور شرعی سوالات کے جواب دینے اور عقیدتی مشکلات کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ ان شبہات کے مقابلے میں علمی جنگ بھی کرتے تھے جو مخالفین کی طرف سے پیش کیے جاتے تھے، کہ جس کے ذریعے سے وہ شیعوں کے عقائد کو کمزور کرنے اور ان کو فکری اعتبار سے تشویش مند کرنے کی کوشش کرتے تھے، تاکہ ان کے عقیدوں کو کیا کریں؟ متزلزل کر دیں۔ امام علیہ السلام کے نائبین خاص امام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی تعلیمات اور اپنی وافر مانے جانتے ہیں زیادہ صحیح زیادہ وافر وسعت علم کے ذریعے سے صحیح ہے بہترین طریقے سے ان فرائض کو انجام دیتے دیتے تھے، اچھے طریقے سے اسے انجام دیتے تھے۔ اگر ہم نواب اربع کی نیابت کے دور کے کارناموں پر نظر ڈالیں تو ہمیں اس میدان میں ان 4 عظیم شخصیتوں کے وسیع مساعی یعنی کوشش اور کامیابیوں کا پتہ چلے گا۔ وہ ایک طرف امام کے وجود سے مربوط وسوسوں کو مختلف راستوں سے ناکارہ بناتے تھے۔ ظاہر ہے شک و شبہ ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ جو امام ہماری نگاہوں سے اجھل آیا ہے بھی یا نہیں ہے، اور اس راہ میں کبھی کبھی مجبور ہو کر امام سے اپنی پوشیدہ ملاقاتوں سے بھی پردہ اٹھا دیتے تھے، اور کبھی اس سلسلے میں امام کی جانب سے نوشتہ بھی صادر ہوتا تھا۔ نوشتہ یعنی کیا؟ لکھ کر لکھی ہوئی چیز۔ ہمارے یہاں لڑکیوں کے نام بھی رکھے جاتے ہیں نوشتہ۔ جی اور
امام اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف مذکورہ شبہات کو دور کرنے کی راہ میں ان کی مدد فرماتے مدد تھے۔ فرماتے تھے۔ دوسری طرف شیعوں کے عقائد اور فقہ سے متعلق سوالوں کو امام کی خدمت میں پہنچاتے تھے۔ جو سوالات ہوتے تھے وہ کہاں پہنچاتے تھے؟ امام کی، اور ان کے جواب دریافت کرنے کے بعد انہیں لوگوں میں بیان کرتے تھے۔ نمونے کے طور پر اس تحریر کا نام لیا جا سکتا ہے جو محمد بن عثمان کے ذریعے سے صادر ہوئی، اور اس میں اسحاق بن یعقوب کے ذریعے مختلف موضوعات کے متعلق کیے گئے سوالوں کے جوابات دیے گئے۔ اسی طرح سے اس مفصل تحریر کا نام بھی لیا جا سکتا ہے جو قم کے لوگوں کے نمائندے محمد بن عبداللہ بن جعفر حمری کے سوالوں کے جواب میں صادر ہوئی۔ اس سے قطع نظر کبھی کبھی نائبین خاص مخالفوں کے ساتھ مناظرے بھی کرتے تھے اور ان کو شکست دیتے تھے، اور یہ بتاتے تھے کہ یہ جوابات انہوں نے امام سے سیکھے ہیں۔ جیسا کہ ایک مناظرے میں حسین بن روح نے اس شخص کے مقابلے میں کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے متعلق شبہ بیان کیا تھا، مفصل طریقے سے جواب دیا، اور یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اس جواب کو حجت خدا سے سنا ہے۔ ہاں دیکھیے، نیابت کے جھوٹے دعوے داروں سے مقابلہ، یہ بھی ایک مشکل تھا کہ کچھ ایسے بھی نائبین اٹھتے تھے کہ وہ کہیں کہ نہیں ہم بھی امام سے کیا کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ بھائی مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والے کہیں نکلے کہ نہیں نکلے؟ جی ابھی کچھ سالوں پہلے عراقی میں نکلا تھا وہ کہ میں ہی مہدی ہوں۔ ابھی فلسطین افغانستان میں کوئی نکلا تھا کہ میری بیعت کرو میں خلیفہ ہوں۔ نیابت کے جھوٹے دعوے داروں سے مقابلہ، غیبت صغرا کے زمانے بعد ایسے افراد ظاہر ہو گئے تھے جو امام کی نیابت اور وکیل خاص ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور امام سے متعلق اموال میں بیجا تصرف کرتے تھے۔ ظاہر ہے آپ نے دعویٰ کر دیا کہ میں وکیل ہوں تو لوگ آپ کو مال، بھائی لوگوں کو کیا ہے، سادہ لو ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو لوگ اموال آپ کو لا کے دے رہے ہیں اور اس میں وہ بیجا تصرف کرتے تھے، جیسا چاہا اسے انہوں نے خرچ کیا مولانا، اور امام سے متعلق اموال میں بیجا تصرف کرتے تھے۔ ارے میں تمہیں کیا بتاؤں، آج کے دور کے بتا رہا ہوں، میں 8-10 سال پہلے کی بات ہے، بہار میں ایسا ہوا کہ ایک صاحب امامہ سعودی یا دبئی بھیجنے کے لیے لوگوں سے 10-10 ہزار روپے لے کے چلے گئے۔ لوگوں نے کہا کہ مولانا ہے یہ تو ہمیں سعودیہ پہنچا ہی دیں گے، سب نے پیسے دیے، مولانا لے کے بعد غائب ہو گئے۔ صحیح، ابھی میں اگر اسکیم نکال دوں کہ 3 سال میں پیسے ڈبل دے دوں گا، ایسے میں ادھار مانگنے جاؤں گا مجھے نہیں ملے گا، لیکن ابھی اسکیم نکالوں 3 سال میں ڈبل ہو جائے گا تو میرے پاس اچھا خاصا مال جمع ہو جائے گا، جمع ہو جائے گا۔ صحیح، اور تو ایسے ہی کچھ لوگ ہوں گے اس وقت بھی کہ جو کیا کرتے تھے، جھوٹا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم کیا ہیں، امام کے وکیل ہیں، اور عقائد فقہ سے متعلق مسائل کے بارے میں گمراہ کن باتیں کیا کرتے تھے۔ ایسی صورت میں امام کے خاص نائبین امام کی ہدایتوں کے زیر سایہ ان سے مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اور کبھی کبھی امام کی جانب سے ایسی تحریر بھی صادر ہوتی تھی کہ جس میں آپ ان پر لعنت فرماتے تھے اور انہیں مردود قرار دیتے تھے۔ کچھ ایسے نام ہیں مولانا جنہوں نے جھوٹے دعوے کیے ہیں۔ ہاں، شلمغانی ابھی آ رہا ہے، اس میں چلیے بتاتا ہوں میں۔ ابو محمد شریعی، محمد بن نصر نمیری، احمد بن بلال خرقی، ابو طاہر محمد بن علی بن بلال، حسین بن منصور حلاج اور محمد بن علی شلمغانی انہی افراد میں سے تھے۔ کتنے لوگ ہو گئے مولانا؟ ہاں،
شلمغانی کا شمار پہلے شیعہ فقہا میں ہوتا تھا، لیکن بعد میں وہ غلو اور گمراہی کا شکار ہو گیا اور کفر آمیز باتیں کرنے لگا۔ مثلاً اس کا کہنا تھا کہ حضور پیغمبر اسلام کی روح محمد بن عثمان دوسرے نائب کے جسم میں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ امیر المومنین کی روح حسین بن روح کے جسم میں ہے، اور حضرت فاطمہ زہرا کی روح محمد بن عثمان کی بیٹی ام کلثوم کے بدن میں حلول کر گئی ہے۔ اور اس طرح سے لوگوں سے کیا کرتا تھا؟ ہاں، حسین بن روح نے اس عقیدے کو کفر اور الحاد سے تعبیر کیا۔ کس سے؟ کفر اور الحاد سے تعبیر کیا۔ سمجھ میں آیا؟ اور اس کو مسیحیوں کے حضرت مسیح کے متعلق جیسا عقیدہ قرار دیا ہے کہ جیسے عیسائی اگر کوئی عقیدہ رکھتے ہیں تو ان کے عقیدے کے مانند یہ عقیدہ ہے۔ صحیح، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو کیا ان سے مقابلہ آسان تھا؟ لیکن امام کے پیروکار ان سے کیا کرتے تھے؟ مقابلہ کرتے تھے۔ اور آج بھی دیکھیے کتنی ساری خرافات موجود ہیں، ہے یا نہیں جی؟ بتیری خرافاتیں موجود ہیں کہ جو معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہیں، اور اس کو باطل افکار کو قوم والوں کے درمیان فاش کر کے رسوا کر دیا۔ شلمغانی کے اسی تخریبی کردار کا نتیجہ تھا کہ ذی الحجہ 312 میں حسین بن روح کے ذریعے شلمغانی کے کفر و ارتداد اور اس پر لعنت سے متعلق ایک تحریر صادر ہوئی اور آخرکار 323 میں قتل کر دیا گیا۔ کون؟ شلمغانی، کہ جو پہلے شیعہ فقیہ تھا، شیعہ فقیہ۔ سمجھ میں آیا؟ تو اسی لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آج ہم امام کے چاہنے والے ہیں تو کل بھی امام کے چاہنے والے رہیں گے۔ ممکن ہے کہ انسان کیا ہو جائے؟ گمراہ ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ جیسے فقیہ کا ایک مرتبہ ہوتا ہے، لیکن غلو جب انسان کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا۔ امام نے مقابلہ کیا ہے۔ دیکھ لیتے ہیں ان کو، دیکھیے، ایک ابو محمد الحسن الشریعی، میرے خیال سے یہی ہے، صحیح ہے، ابو محمد الحسن الشریعی، یہ امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے صحابیوں میں سے تھا، اور اس نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا کہ وہ امام زمانہ کا نائب ہے۔ اور ایک دیکھیں مولانا احمد بن بلال قبرتائی یا نبرتائی، کوئی نام دکھ رہا ہے یہاں پہ؟ احمد بن بلال ہے، ہاں، تو ان کا یہ شخص لعنت و غلو میں مشہور تھا۔ شروع میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے خواص اور معتبر اصحاب میں سے تھا۔ اس نے 54 حج کیے ہوئے تھے۔ کتنے؟ 54، جن میں سے 25 حج پیدل کیے تھے، لیکن وہ منحرف ہو گیا اور اس حد تک پہنچ گیا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس کی مذمت میں ان الفاظ سے کی کہ وہ اس بناوٹی صوفی سے بچو۔ کس نے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام۔ سمجھ رہے ہیں؟ 54 حج کی، بہت ہوتا ہے۔ ہم لوگ ایک حج کر کے سمجھتے ہیں کہ کیا ہو گیا، ہاں ختم ہو گئی کہاں۔ دیکھیے، گمراہ ہونے کے لیے 54 حج بھی کم ہے۔
صحیح ہے، اتنا کرنے کے بعد بھی گمراہ ہونے، اسی لیے کہنا کہ اپنی عبادتوں پہ تکبر نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ خوفزدہ رہنا چاہیے کہ ہمارے ایسے تو نہیں اعمال ہی قبول نہ ہو۔ نماز تو پڑھ لی لیکن نماز اللہ کی بارگاہ میں، اس لیے مومن کو خائف رہنا چاہیے اس معاملے میں کہ اس کا عمل قبول ہے بارگاہ خداوندی میں یا قبول نہیں ہے۔ نہیں، ایک ہیں حسن بن منصور الحاج، ہے نام یہاں پہ؟ جی ابو طاہر محمد بن علی بن بلال بن حسین بن منصور حلاج، جی حلاج، یہ ان کے بارے میں ہے کہ شیطان سے بڑھ کر شیطان، 10 صدیوں سے امت اس کے برے اثرات سے متاثر ہے اور آج تک اس کی رسی ڈھیلی ہے، باوجود اس کے کہ اس کا کفر و انحراف ظاہر ہو چکا ہے، لیکن بعض لوگ اس پر خوش ہیں اور اس کے فاسد عقائد کو مانتے ہیں، اور جو جس جیسا بنے وہ اسی میں سے ہے۔ وہ دجال جھوٹا اور جادوگر تھا، صوفیت ظاہر کرتا تھا اور ہر علم کو جاننے کا دعوے دار تھا، حالانکہ وہ جاہل تھا۔ وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا رہتا تھا۔ وہ شیعوں کے پاس شیعت ظاہر کرتا تھا اور اہل سنت کے پاس اپنا مذہب اہل سنت ظاہر کرتا تھا۔ امام مہدی کی طرف سے اس پر لعنت اور اس سے براءت کی توقیع صادر ہوئی۔ یہ سب اس وجہ سے تھا کہ کہیں بعض شیعہ حضرات اس کے بارے میں علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کی تعریف میں حد سے آگے نکل جائیں اور اس کی بدعمالیوں و انحرافات سے غافل ہو جائیں۔ اب دیکھیے اس میں اسحاق بن یعقوب تو نہیں ہے نا؟ پیچھے گزرا ہے ان کا نام۔ ہاں یہ تو ان کے بارے میں ہے۔ تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ جو لوگ چنندہ لوگ تھے نا، کچھ لوگوں نے تو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جی ہاں، اور جن لوگوں نے دعویٰ کیا ہے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے گاؤں میں تو انصاف قائم نہ کر سکا تو پورے دنیا میں کیا دنیا انصاف میں کیا قائم؟ کرے گا؟ جی اب اس کے بعد انشاءاللہ غیبت کبریٰ کبریٰ، جس میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، مسعودی کے نزدیک اسے 322 میں ہجری میں قتل کیا گیا، صحیح ہے؟ اب بتائیے یہ نوبت آ رہی ہے کہ اس کے قتل کا کیا کیا جا رہا ہے؟ فتویٰ دیا جا رہا ہے۔ یعنی اتنے حج کرنے کے بعد انسان اگر گمراہ ہو جائے، بتائیے کیا کہ ہاں تیسرے نائب کی بیٹی میں جناب فاطمہ کی روح آ گئی، جی ان میں مولا کائنات کی روح آ گئی۔ تو ہمارے یہاں کیا ایسا ممکن ہے؟ کہتے ہیں نا فلاں پہ بابا آتے ہیں۔ ایک نے بڑا ہم سے سوال بھی کیا ہے، سوال یہ کیا بھی اس کا حل مجھے ڈھونڈنا ہے، کہتے ہیں مولانا اس پہ جن آ گیا، اس پہ بھوت آ گیا، اس پہ چڑیل آ گئی۔ تو کہا جسم میں آتی تو رہتی کہاں؟ کیا ایک جسم میں 2 روح رہ سکتی ہے؟ یہ ان کا سوال ہے۔ ابھی دیکھیے آج یاد آیا، بھول گیا تھا میں، تو اس کا حل ڈھونڈنا ہے کہ آخر اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جنوں کا آنا، چڑیل کہتے ہیں نا اس میں چڑیل آ گئی ہے، کیسے آئی؟ ہاں ہمارے ایک بچہ تھا وہ ایسے اٹھ پٹانگ باتیں کرتا تھا، نشا کو دیکھ روم نمبر 112، عجیب سے حرکت، آخر کیسے ہوتا ہے یہ؟ تو یہ ان کا سوال ہے۔ تو آئیے جو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان میں رسول خدا آ گئے، ان میں مولا علی آ گئے، ان میں فاطمہ زہرا آ گئی، صحیح، اس لیے یہ لوگ کیا ہیں؟ مقدس ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ باطل عقائد ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، ائمہ کے بارے میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کسی میں نہیں آتے، لیکن کیا جن بھوت چڑیل آتی ہے کہ نہیں آتی؟ وہ انشاءاللہ جس دن تحقیق کر لوں گا، پڑھ لوں گا اس کے بارے میں تو بتاؤں گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔